جب آپ ایک ڈریم کریئر کی بات کرتے ہیں، یعنی ایک ایسا کریئر کہ جو ایک سہانا خواب کی طرح آپ کے مائنڈ میں ہوتا ہے، تو یقیناً وہ بہت اچھی چیز ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ یہ کریئر آپ کو تلاش کیسے کرنا ہے، یہ ملے گا کیسے، یہ کیسے آپ حاصل کریں گے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ مثلا سوچ لیا کہ جناب مجھے اگر ڈاکٹر بن جاؤں تو بس میرے تو ساری کائنات میرے ہاتھ آ جائے گی، یا کوئی انجینئر بن گیا، یا سافٹ ویئر انجینئر بن گیا، یا کسی کی فلاں کمپنی کے اندر جاب ہو گئی تو بس وہ سمجھتا ہے کہ بس یہ۔ دیکھیے، اگر آپ واقعتاً اپنے ڈریم کریئر کو تلاش کرنا چاہتے ہیں تو اس کی سب سے پہلی جو پوائنٹ ہے یا نقطہ ہے وہ یہ ہے، سمجھ لیجئے کہ کسی ایک پوائنٹ پہ نہ رکیں۔ میں بس آپ سے یہ کہوں گا کہ 2 کریئر اور شامل کر لیں، کوئی ایک جو بھی آپ کے مائنڈ میں ہے، اوکے فائن، اب یہ ہے کہ 2 اور شامل کر لیں، جو بھی آپ کو سمجھ آتے ہیں، جو بھی آپ کے ذہن میں آتے ہیں، جو آپ کے پاس معلومات ہیں، جو آپ کے مائنڈ میں کوئی خاکہ بنتا ہے، اس خاکے کو اپنے اندر بٹھا لیں اور اس کے مطابق کوئی چیز آپ اپنے سامنے نوٹ کر لیں کہ جناب یہ 1 2 3 یہ 3 ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد ایک ایکسرسائز کر لیجئے اور آپ اس ڈریم کریئر تک یقیناً پہنچ جائیں گے۔ ایکسرسائز یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ سوال ہے کہ وہ جو نمبر 1 ہے، اگر آپ اس میں جائیں تو اس سے آپ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ مثلا آپ کو پیسہ چاہیے، تو پیسہ حاصل کرنے کے لیے آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، تو بھائی کیا پیسہ صرف اسی میں ہے یا پیسہ کسی اور میں بھی آپ کو مل سکتا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ مجھے سٹیٹس ملنا چاہیے اور سوشل سٹیٹس کے لیے میں فلاں کریئر میں جا رہا ہوں، تو بھئی فلاں کریئر میں جانے کے سوشل سٹیٹس کسی اور میں بھی تو آپ کو مل سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ CSS کر کے اگر آپ DMG اور اس کو جوائن کریں اور AC اور DC بن جائیں، یا SP بن جائیں، یا پولیس کے اعلیٰ افسر بن جائیں، تو اس میں سٹیٹس والا معاملہ آپ کا زیادہ اچھا وہاں پہ سالو ہوتا ہو۔ یا یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جناب میں نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے اس لیے میں ڈاکٹر بن رہی ہوں، تو اگر آپ انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے ڈاکٹر بن رہی ہیں تو انسانیت کی خدمت تو سوشل ورک کر کے بھی ہوتی ہے، انسانیت کی خدمت تو کونسلر بن کر بھی ہوتی ہے، انسانیت کی خدمت تو ٹیچر بن کر بھی ہوتی ہے۔ پھر جب آپ ایگزیکٹ اس چیز کو تلاش کریں کہ آپ آخر اس کیریئر میں جس کو آپ سوچ رہے ہیں اس میں جا کر اس سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ جب آپ اس چیز کو آپ تینوں جو آپ نے پہلے لکھے تھے ان تینوں کے اندر اگر آپ یہ 1 by 1 یہ چیز کر لیں اور اس کے بعد تھوڑا سا ایک ایکسرسائز اگلے پوائنٹ پہ چلے جائیں، اب اس کو سرچ کر لیجئے۔ فرض کیا کہ آپ نے نمبر 1 پہ لکھا ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ۔ اب یہ دیکھیے کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کا نیچر آف ورک کیا ہے، نیچر آف جاب کیا ہے، اس میں کون سے کام، کون سا اسٹائل اور سارے دن کی مصروفیات، مہینے اور سال کی مصروفیات کس طرح کی ہوتی ہیں۔ دوسری چیز وہاں پہ یہ چیک کرنے کی ہوتی ہے کہ بھئی آپ اس بات کو دیکھیں کہ آپ اس سافٹ ویئر انجینئرنگ میں ٹاپ پہ جانے کے لیے کون سی صلاحیت، کون سی ایبیلٹی، سکلز اور کون سے ٹریڈز اس کے ریکوائرڈ ہیں۔ اگر وہ ٹریڈز آپ کے اندر موجود ہیں بہترین، اور اس کے لیے کون سی قابلیت، اس کے لیے ایلیجبلٹی کیا ہے کہ اگر آپ نے وہ چیز بننا ہے تو اس کو کیا کیا چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گی۔ تو جب آپ اس ایکسرسائز کو کریں گے تو پھر آپ کے سامنے ایک چیز تو لازماً آئے گی، وہ یہ چیز آئے گی کہ یہ کوئی کسی ٹی وی شو سے کسی کو باتیں کرتے دیکھ کر آپ نے یہ لینے والی بات نہیں ہے، یہ کسی فلم کو دیکھ کر وہاں سے لینے والی بات نہیں ہے، کسی ادھر ادھر سے سنی سنائی بات نہیں ہے کہ جناب فلاں نے کہہ دیا، فلاں نے کہہ دیا تو بس ٹھیک ہے یہ لے لیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب آپ اس ایکسرسائز کو پہلے جن 2 پوائنٹس کا میں نے آپ کو ذکر کیا کہ آپ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں اور اس جاب اس کام کے اندر یا اس کیریئر کے اندر کون سے کام کیے جاتے ہیں اور کون سے نیچر آف ورک ہے اس کا، جب ان دونوں چیزوں کو آپ ملائیں گے تو پھر یہ ہے کہ وہ کیریئر آپ کو سمجھ آئے گا کہ اچھا آپ کے ساتھ کتنا کمپیٹیبل ہو سکتا ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور چیز ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ پھر اب جس بھی چیز کو آپ لے رہے ہیں لازمی طور پر اس کے اندر ایک چیز یہ ہونی چاہیے کہ وہ آپ کو آٹومیٹیکلی ایکٹیویٹ کر دے، یعنی آپ کی نیند جو ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے،
وہ آپ کو جلدی صبح بیدار کر دے، رات لیٹ تک بیٹھے کام کرتے آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو، آپ کے اندر ایک جذبے کی طاقت بھر دے، ایک ایسا جذبہ دے دے کہ بس مجھے تو اب اس کام کو کرنا ہے۔ پھر یہ ہے کہ آپ کے اندر یہ اسپرٹ پیدا ہو جائے کہ مجھے ٹاپ پر جانا ہے، یعنی مجھے گزارا نہیں کرنا، مجھے بہترین لیول پر جانا ہے، مجھے کمپرومائز نہیں کرنا، بلکہ مجھے بہت آگے جانا ہے۔ اس میں آپ یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ مثلا آپ کے فرینڈز ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، آپ کے کزنز ہیں، آپ کے عزیز و اقارب ہیں، ٹیچرز ہیں، تو وہ بھی تو آپ کی کسی کاموں میں تعریف کرتے ہیں نا کہ یار یہ کام یہ بندہ بہت اچھا کرتا ہے۔ وہ کون سا کام ہے؟ آخر وہ بھی کچھ چیز ہوگی، تو اس پوائنٹ کو بھی آپ کو دیکھنا چاہیے۔ اور پھر یہ ہے کہ آپ اس بات پہ کریں کہ بھئی جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں اس جیسا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ یہ کانفیڈنس آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ اگر یہ کانفیڈنس آپ کے اندر نہیں ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ والا کام جو ہے یا اس طرح کا کام کوئی اور بھی کر سکتا ہے، فلاں بھی کر سکتا ہے، فلاں بھی کر سکتا ہے، میرا خیال ہے کہ پھر یہ کیریئر شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے بہت سوٹیبل نہ ہو، آپ کا ڈریم کیریئر نہ ہو۔ گزارا تو ہو سکتا ہے، گزارے تو بہت سے کاموں میں ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ کے لیے پھر مشکل ہو جائے گی۔ تو اس لیے اس چیز کو، اس پوائنٹ پر بھی آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اس جیسا کام کوئی دوسرا نہیں کر سکتا بلکہ آپ سے اچھا اور کوئی نہیں۔ اور ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ، اگر فرض کیا کام آپ کر رہے ہیں، کام کرتے کرتے جناب آپ کو خبر ہی نہیں ہے کہ ٹائم کتنا گزر گیا ہے، آپ کو خبر ہی نہیں ہے کہ آپ کہاں پہ بیٹھے ہیں۔ آپ اگر کسی بہت ہی لگژری انوائرمنٹ میں بیٹھے ہیں تو تب بھی کام کر رہے ہیں، اگر آپ کے پاس سادہ انوائرمنٹ ہے، لگژری انوائرمنٹ نہیں ہے، تو آپ تب بھی کام کر رہے ہیں، تب بھی کوئی فکر نہیں ہے۔ تو اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ دراصل آپ کے اندر وہ ریئل جذبہ اور اللہ تعالیٰ کی وہ دی ہوئی ریئل چیزیں ہوتی ہیں کہ جو آپ سے یہ سارے کام کروا دیتی ہیں۔ پھر انسان جو ہے اس کے اندر ایک اور چیز ہوتی ہے، وہ بھول جاتا ہے اپنے کھانے کو، اپنے آرام کو۔ مثلا میں اگر آپ کو یہاں پہ ایک ایگزامپل دوں، ایک میڈم کیوری ہیں، اور یہ واحد ہیں دنیا کے اندر جنہیں 2 دفعہ نوبل پرائز ملا ہے۔ اور اس کا حال کیا ہوتا تھا؟ حال یہ ہوتا تھا کہ 2 سلائس 1 گلاس دودھ کا، یہ خوراک ہے اس کی۔ 3 دن تک لیب کے اندر بیٹھی ہیں، کام کر رہی ہیں، اسے کوئی ہوش ہی نہیں ہے۔ کئی دفعہ لوگوں نے دیکھا کہ وہ بے ہوش پڑی ہے، آئی نہیں، نکلی نہیں۔ 2 لوگوں نے دروازہ کھول کے دیکھا تو وہ بے ہوش پڑی ہوئی ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اس کو اپنے کام کے ساتھ اس قدر لگاؤ ہے، اس قدر جذبہ ہے، اسے نہ کھانے کی پرواہ ہے، نہ آرام کی پرواہ ہے، اور وہ کام ہی اسے اتنا سارا کچھ دے رہا ہے۔ جب آپ اس طریقے سے ان ساری باتوں کو سامنے رکھ کر اور ایک آزاد ذہن کے ساتھ ہر طرح کے دباؤ سے اپنے آپ کو نکال کے آپ جب اس کا جائزہ لیں گے، تو پھر میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ پر یقین کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ آپ 100% ٹھیک فیصلہ کریں گے۔ مجھے آپ پر یہ پورا ٹرسٹ ہے کہ جب آپ اس ایکسرسائز کو پراپرلی کریں گے تو پھر آپ یقیناً اس ڈریم کیریئر پر پہنچ جائیں گے اور آپ کے لیے کوئی ایشو نہیں ہوگا۔ لیکن اگر یہ ایکسرسائز نہ کی جائے تو پھر یہ کیریئر جو ہے یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ جس کو ہم اسی طرح لے لیں۔ اس کو ذمہ داری سے یہ کرنے والا کام ہے، اور اگر بچوں کا کھیل سمجھ کر اس کے ساتھ سلوک کیا جائے تو یہ بھی پھر بچوں والا ہی سلوک کرتا ہے۔ لیکن اگر ذمہ دارانہ رویہ اپنایا جائے اور اس ساری ایکسرسائز کو کر لیا جائے تو پھر 100% کامیابی ملتی ہے، پھر دنیا بہت آگے جاتی ہے اور انسان کامیابیاں سمیٹتا ہے، خوشیاں سمیٹتا ہے، اور زندگی کو ایک اچھی اور خوشگوار اور کوالٹی لائف گزار کے اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور کامیاب بنائے اور آپ ڈریم کیریئر حاصل کر سکیں۔ بہت شکریہ۔